السلام علیکم۔ جہاز روانہ ہونے میں ابھی دیر تھی۔ کوثر کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ ابو، اس نے کہا، آئیے ذرا آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں آؤ بیٹے، نواب صاحب نے کہا اور وہ دونوں کیبن میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ گفتگو میرے ہی بارے میں ہوگی۔ بہرحال مجھے کیا پرواہ ہو سکتی تھی، نواب صاحب کو خود ہی نپٹنا تھا۔ میں اپنے کیبن میں آ گیا اور پھر جہاز نے روانگی کی وسل دی۔ میں کیبن سے نکل آیا، لنگر اٹھا دیے گئے اور آہستہ آہستہ ساحل سے دور ہونے لگا۔ وطن چھوٹ رہا تھا، بے شمار یادیں، بے شمار کہانیاں، مخلص دشمن سب جا رہے تھے۔ یہاں اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، وہ اپنے بھی جو بیگانوں سے بدتر تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دوست ارشاد، رشید صاحب، افشاں، کہکشاں، ہنا اور نور جہاں۔ نور جہاں اس معصوم لڑکی سے تو میں رخصت بھی نہیں ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا خیالات تھے۔ ساحل دور ہو رہا تھا۔ میں اس وقت چونکا جب قریب ہی سے نواب صاحب کی آواز سنائی دی۔ سرفراز، میں چونک پڑا۔ گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں نمایاں تھیں۔ کوثر بھی نواب صاحب کے ساتھ تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہی تھا۔ رو رہے ہو سرفراز؟ نواب صاحب گمبھیر آواز میں بولے۔ اوہ نہیں نہیں، میں نے گلا صاف کرتے ہوئے گالوں پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کیے۔ وطن بہرحال وطن ہوتا ہے، اچھی اور بری یادوں کا وطن، لیکن مرد کے لیے تو سفر ہی مناسب ہے۔ کوثر کو دیکھو، یہ بہت خوش ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ لیکن کوثر کے ہونٹ مسکراہٹ سے عاری تھے۔ نہ جانے اس نے کس دل سے مجھے برداشت کیا تھا۔ آؤ سرفراز میاں، نواب صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آؤ کوثر بیٹے، انہوں نے کوثر سے کہا اور ہم تینوں عرشے پر آ گئے۔ جہاز تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا اور شہر کی عمارتیں اور مناظر نگاہوں سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ کوثر نے یہاں بھی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ ہم دونوں سے کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ وہ بھی دور ہوتی ہوئی عمارتوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھئی یہ بری بات ہے سرفراز میاں، نواب فیروز الدین نے کہا اور میں چونک پڑا۔ جی نواب صاحب، میں آہستہ سے بولا۔ اتنی خاموشی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ اوہ جی ہاں، بس یوں ہی ذہن پر ذرا سا بوجھ طاری ہو گیا تھا، صاف ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ ارے تم نیک بی بی تو ہو نہیں جو رخصت ہو کر سسرال جا رہی ہے۔ بھئی سیر و تفریح کو جا رہے ہیں، ایڈونچر رہے گا، بہت سے ہنگاموں سے واسطہ پڑے گا، خوب دلچسپیاں رہیں گی، اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ نواب صاحب نے کہا۔ یقیناً نواب صاحب، بس یوں سمجھیں زندگی میں پہلی بار وطن سے قدم باہر نکال رہا ہوں۔ ہاں خیر، تھوڑا سا احساس تو ہوتا ہے۔ بہرحال جھٹکو یار ذہن کو، جہاز کا سفر بہت دلچسپ رہے گا۔ یہاں کے لوگوں سے دوستی کرو، بھانت بھانت کے لوگ ملیں گے۔ کوثر، ارے کوثر بیٹی۔ جی ابو، کوثر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس طرف آ جاؤ کوثر۔ ٹھیک ہے ابو، بالکل ٹھیک ہوں۔ بڑی عجیب لڑکی ہے، نواب صاحب آہستہ سے بڑبڑائے۔ کوثر صاحبہ میرے آنے سے خوش نہ ہوں گی۔ اوہ سرفراز بیٹے، تم اس کی عادت سے تو واقف ہی ہو، نواب صاحب شرمندگی سے ہنستے ہوئے بولے اور پھر آہستہ سے بولے۔ بہرحال میری درخواست برقرار ہے۔ درخواست؟ میں چونک پڑا۔ ہاں بھائی، کوثر کے معاملے میں اگر اس سے کچھ بدتمیزی سرزد ہو جائے تو میری شکل نگاہ میں رکھ کر اسے معاف کر دو گے؟ نواب صاحب، آپ مجھے اس موضوع پر شرمندہ نہ کریں۔ میں کوثر بی بی کی عزت کرتا ہوں، ان کے مزاج سے واقف ہوں۔ آپ اس سلسلے میں بالکل فکر مند نہ ہوں۔ شکریہ بیٹے، اور آؤ آرام کریں کچھ دیر۔ سمندر کی چاندنی راتیں بہت ہی دلکش ہوتی ہیں۔ رات کو عرشے کی سیر کریں گے۔ یہاں سے سمندر پر لوٹتی ہوئی چاندنی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ نواب صاحب واپسی کے لیے پلٹے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ آؤ کوثر بیٹے، آپ جائیں ابو، میں کچھ دیر رکوں گی، کوثر نے جواب دیا۔ آؤ سرفراز، نواب صاحب گہری سانس لے کر بولے اور ہم دونوں واپس چل پڑے۔ نواب صاحب اپنے کیبن میں چلے گئے اور میں اپنے کیبن میں چلا گیا۔ خوبصورت تمام ضروری چیزوں سے آراستہ تھا۔ میں آرام دہ مسہری پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی اس وقت کی کیفیت پر غور کیا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ مٹی کی خوشبو شاید دل کو متاثر کرتی ہی ہے۔ میں تو ان باتوں کو صرف کتابی باتیں سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت کچھ ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔
وطن نام کی کوئی چیز میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، پھر ذہنی رو کوثر کی طرف بھٹک گئی۔ دیوانی لڑکی نہ جانے کس رنگ میں تھی، بہرحال نواب فیروز الدین جیسے نیک انسان کی بیٹی تھی، اس لیے میں اس کے بارے میں غلط انداز سے نہیں سوچ سکتا تھا، اور انہی خیالات میں نہ جانے کب چپکے سے پلکیں جڑ گئیں اور میں بے خبر ہو گیا۔ پھر اس وقت آنکھ کھلی جب کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ بوجھل ذہن سے اٹھ گیا، دروازہ کھولا، بہرا تھا۔ صاحب چائے یہاں پئیں گے یا برابر والے کیبن میں؟ برابر والے صاحب نے پوچھا ہے۔ میں وہیں آ رہا ہوں، میں نے بھاری آواز میں کہا اور بیرا باہر نکل گیا۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر میں نے نواب صاحب کے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آئی اور میں اندر داخل ہو گیا۔ آؤ بھائی، خوب سوئے؟ جی ہاں، نیند آ گئی تھی۔ بیٹھو کوثر بیٹے، گھنٹی بجا کر چائے کے لیے کہہ دو۔ سوری ڈیڈی، یہ کام آپ کر لیں، کوثر نے بدستور نک چڑھے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ دیکھوں گا کوثر بی بی، یہ بے نیازی کب تک جاری رہے گی؟ دل میں آگ نہیں لگانا چاہتا کیونکہ تم میری منزل نہیں ہو، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں نے دل میں سوچا، کوثر کا یہ انداز شاید نواب فیروز الدین کو بھی پسند نہ آیا تھا، لیکن لاڈلی بیٹی سے کچھ نہ کہہ سکے۔ اٹھنے لگے تو میں نے جلدی سے انہیں روک دیا۔ آپ تکلیف نہ کریں نواب صاحب، میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے گھنٹی بجائی اور بیرے کو چائے لانے کے لیے کہہ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ نواب صاحب کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ خیریت تو ہے نواب صاحب، آپ کچھ فکر مند ہیں؟ نہیں بھائی، نواب صاحب نے طویل سانس لی۔ موجودہ پوزیشن میری توقع سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے اسی قدر بیزار رہو گے؟ جی، میں نے حیرت سے کہا، اس طرح تو سفر کا لطف جاتا رہے گا سرفراز میاں۔ مجھے حکم دیں نواب صاحب۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈیڈی، کوثر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا گفتگو شروع کر دیا آپ نے؟ بیٹھ جاؤ کوثر، نواب صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ نے میری انسلٹ کی ہے ڈیڈی۔ کیا انسلٹ کی ہے بیبی؟ میرا ان سے کیا تعلق؟ میری ان سے کیا برابری؟ اگر آپ نے انہیں ایک ملازم کی حیثیت سے ساتھ لیا ہے تو پھر انہیں ملازموں کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر یہ آپ کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو اس اہمیت کو خود تک محدود رکھیں۔ آپ میرے اوپر کیوں یہ مصیبت مسلط کر رہے ہیں؟ میں اس سفر میں بہت خوش ہوں، اپنے طور پر لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ براہ کرم مجھے پریشان نہ کیا جائے۔ کوثر بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں نواب صاحب، میرا خیال ہے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، میں نے صاف لہجے میں کہا۔ نواب صاحب نے چونک کر میری شکل دیکھی، لیکن میری پیشانی پر ایک بھی بل نہیں تھا۔ تب انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولے، بیٹھ جاؤ کوثر بیٹے۔ معاف کیجیے ابو حضور، میں ملازموں سے اس قدر بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتی۔ میں اس وقت چائے نہیں پیوں گی، کتے کی دم نے کہا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی نواب صاحب نے بڑی عاجزی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس بیوقوف کو معاف کر دینا، نواب صاحب نے کہا۔ میں اس کی بدتمیزی کے لیے تم سے 1000 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ آپ بلا وجہ پریشان ہیں نواب صاحب، بخدا مجھے کوثر بی بی کی کوئی بات بری نہیں لگتی۔ میں نے نواب صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہارا یہ احسان میری گردن پر ہے سرفراز میاں، در حقیقت بہت بدتمیز ہو گئی ہے، لیکن لیکن میری درخواست ہے نواب صاحب، کوثر بی بی کے اور میرے کسی معاملے میں آپ تردد نہ کریں۔ میں انہیں ننھی اور ناسمجھ بچی کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ چائے آ گئی اور ہم چائے پینے میں مشغول ہو گئے۔ جہاز کے طویل سفر کی پہلی رات بہت خوبصورت تھی۔ ہم عرشہ پر کھڑے چاندنی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کوثر بھی ساتھ تھی اور بے چون و چرا آ گئی تھی۔ اس نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ عجیب عجیب رتی ماشا قسم کی لڑکی تھی۔ بہرحال یہ سوچنا تو فضول تھا کہ اس کے انداز میں تبدیلی آ گئی ہے۔ میں اس تبدیلی سے اچھی طرح واقف تھا۔ نہ جانے کہاں سینگ سمائے تھے، نہ جانے کس سوچ میں تھی۔ نواب فیروز الدین مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ انہوں نے افریقہ کے ایک پراسرار سفر کی داستان چھیڑ دی تھی۔ میں اس سحر تراز داستان میں کھو گیا۔ کوثر بھی شاید ہماری طرف متوجہ تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کا اظہار نہیں کیا، اور پھر جب ہم تھک گئے تو واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ نواب صاحب نے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے مجھے شب بخیر کہا تھا،
کوثر نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے اس لڑکی کے علاوہ اور کچھ یاد نہ رہا تھا۔ نواب صاحب عمدہ آدمی ہیں، اگر میرا سابقہ اس بدتمیز لڑکی سے ہے بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کی حیثیت ہی کیا ہے سوائے ایک پاگل دیوانی لڑکی کے؟ تب میری ذہنی رو رشید الدین احمد کے گھرانے کی طرف مڑ گئی اور دل کو 3 جھٹکے سے لگے۔ کیسا سنسان ہوگا وہ گھر، کیسی اداسی برس رہی ہوگی وہاں، ہر شخص اداس ہوگا۔ افشاں کی چہچہاہٹ اداسی میں ڈھل گئی، رشید الدین صاحب کی کمر میں خم آ گیا ہوگا۔ افسوس، میں اس گھرانے کے لیے تردد کا باعث بن گیا۔ خدا اسے ہر تکلیف، ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں اور ان جھلملاتے ستاروں میں کہکشاں ابھر آئی۔ آہ، 2 سفید ہاتھ، دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ۔ خدایا، وہ کیا مانگ رہی تھی؟ خدایا، میرے ذہن میں یہ تبدیلی کیوں کرائی؟ میں نے اسے بڑے خلوص سے بہن کہا تھا، میں نے اسے، اور اپنی سوچ پر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ مگر اب کیا ہے، اب تو اس سے فاصلے ہو گئے، اتنے فاصلے کہ اس کا قرب ایک خواب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر میں نے کروٹ بدل لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر نیند کی مہربان دیوی نے مجھے آغوش میں لے لیا۔ دوسری صبح بھاری بھاری سی طبیعت، میں نے اپنا ناشتہ کیبن میں ہی کیا اور پھر اس وقت تک کیبن میں ہی رہا جب تک دروازے پر نواب صاحب نے دستک نہ دی۔ ارے بھائی، کیا آج باہر نہیں نکلو گے؟ حاضر ہوں نواب صاحب، آؤ چہل قدمی کریں گے۔ نواب صاحب نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ کوثر بی بی کہاں گئیں؟ اوہ، کل ایک انگریز لڑکی سے تعارف ہو گیا تھا، وہی آ کر اسے لے گئی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، رات کو بھی میں نے اس سے تمہارے بارے میں گفتگو کی تھی۔ خوب، عجیب لڑکی ہے، کہہ رہی تھی کہ تم بے حد شریف انسان ہو۔ کمال ہے، لیکن وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ صحیح، ان کی یہی مہربانی کیا کم ہے کہ مجھے کوئی شریف آدمی سمجھتی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور نواب صاحب بھی شرمندہ سے انداز میں ہنستے رہے۔ ہم جہاز کے مختلف حصوں میں گھومتے رہے۔ سورج بادلوں میں روپوش تھا، موسم بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے عرشہ کے ایک حصے میں ایک خوبصورت چھت گیری لگا دی گئی تھی، جس کے نیچے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں سے سمندر کا نظارہ بھی ہوتا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں باقاعدہ سرو ہو رہی تھیں۔ آؤ بیٹھیں، نواب صاحب نے کہا۔ چھت گیری کے نیچے پہنچے تو کوثر اور ایک خوبصورت سی انگریز لڑکی نظر آئی، جو کرسیوں پر بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ تو یہ یہاں موجود ہیں، نواب صاحب نے کہا، اور پھر ان سے تھوڑے فاصلے پر 2 کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کوثر کی نگاہ بھی ہم دونوں پر پڑ گئی۔ اس نے انگریز لڑکی کو کچھ بتایا اور وہ پلٹ کر دیکھنے لگی، پھر دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ آئی شامت، میں نے دل میں سوچا۔ ہیلو انکل، انگریز لڑکی نے بے تکلفی سے نواب صاحب سے کہا۔ ہیلو، نواب صاحب کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ہیلو مسٹر، لڑکی مجھ سے بولی۔ ہیلو، میں نے گردن جھکا دی۔ میرا نام کرسٹینا ہے انکل، اپنی ممی کے ساتھ وطن واپس جا رہی ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر بیٹے، بیٹھو، نواب صاحب نے کہا۔ شکریہ انکل، یہ کوثر بہت پیاری ہے، ہم تھوڑی سی دیر میں بہت بے تکلف ہو گئے، کرسٹینا نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹے، آپ لوگ افریقہ جا رہے ہیں انکل؟ ہاں بیٹے، آپ کے ڈیڈی کیا کرتے ہیں؟ اسی شپنگ کمپنی کے مینیجر ہیں جس کے شپ میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ خوب، کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں انکل، کوثر نے اس وقت بڑی فراخ دلی سے کام لیا تھا، وہ بیٹھ گئی تھی، لیکن میں کسی بھی بات پر بھگائے جانے کے لیے تیار تھا۔ آپ کا نام نہیں معلوم ہو سکا مسٹر؟ کرسٹینا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ سرفراز، میں نے جواب دیا۔ صورت سے تو آپ ملازم نہیں معلوم ہوتے، کوثر نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ جی نہیں، مس کوثر جھوٹ نہیں بولتی، میں نے جلدی سے کہا، اور نواب صاحب کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ کوثر نے یہاں بھی کمینگی کا ثبوت دیا تھا۔ کرسٹینا بہت بے تکلف لڑکی تھی، اس نے میری حیثیت پر توجہ نہیں دی۔ وہ مجھ سے بھی برابر گفتگو کر رہی تھی اور میں بڑے محتاط انداز میں جواب دے رہا تھا۔ آپ لوگ شام کی چائے میرے کیبن میں پئیں گے انکل؟ ضرور بیٹے، آپ کی دعوت کا شکریہ، میں آپ کو ممی سے ملاؤں گی، یقیناً۔ مسٹر سرفراز، آپ بھی؟ وہ نام صاف نہ لے سکی۔ بہتر، میں نے کوثر کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ پھر نواب صاحب نے ایک مشروب طلب کیا
اور وہ دونوں لڑکیاں کافی دیر تک ہمارے پاس بیٹھی رہیں۔ پھر کرسٹینا اٹھتے ہوئے بولی، انکل پلیز کوثر کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ ہاں ہاں بھائی، دو دوستوں کے درمیان آنے والے ہم کون ہیں؟ فیروز الدین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو انکل، تھینک یو سرفراز، اس نے اٹھ کر جھکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں چھت گیری سے نکل گئیں۔ نواب فیروز الدین نے ایک گہری سانس لی تھی۔ شکر ہے اس کا ذہن بٹ گیا، ورنہ خاصی بوریت رہتی۔ ویسے میں نے اس کے بارے میں قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے لندن میں چھوڑ دوں گا۔ جی، میں نے مختصراً کہا۔ گو کرنل کی لڑکیاں اکثر اس کے ساتھ مہمات میں شریک رہتی ہیں، لیکن ہماری اور ان کی عورتوں میں فرق ہے۔ کوثر ایک نرم و نازک لڑکی ہے، مہمات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے۔ ممکن ہے سفر کی صعوبتیں بھی وہ برداشت نہ کر سکے۔ جی، میں نے پھر اسی انداز میں کہا، تم اس سلسلے میں مشورہ دو۔ خوفزدہ ہوں نواب صاحب، میری کوئی بات کوثر بی بی نے سن لی تو میری شامت آ جائے گی۔ اوہ، نواب صاحب ہنس پڑے، کیا تم بھی اس سے ڈرنے لگے ہو؟ بے حد، میں نے اسی انداز میں کہا۔ تمہاری بہت توہین کرتی ہے، لیکن میں تمہاری شرافت کو سلام کرتا ہوں۔ نواب صاحب متاثر لہجے میں بولے، اس وقت تک اسے برداشت کر لو جب تک ہم لندن نہ پہنچ جائیں۔ نواب صاحب آپ خواہ پریشان ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم دونوں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر نواب صاحب چونک کر بولے، میاں شطرنج سے کوئی واقفیت ہے؟ معمولی سی، میں نے جواب دیا۔ مہرے چل لیتے ہو؟ جی ہاں، کافی ہے، آؤ شغل رہے گا۔ جی، اور ہم دونوں اٹھ گئے۔ نواب صاحب نے اپنے سامان سے بساط نکالی اور ایک مناسب جگہ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ بساط لگائی گئی اور نواب صاحب چال چلنے لگے۔ ابتدا میں نے 2-3 الٹی چالیں چلیں اور نواب صاحب میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے چال چلی اور اس بار میں نے ایک عمدہ چال چل دی۔ واللہ واللہ، کیا چال چلی ہے! ایسے ہی کھیلو میاں، ذرا سوچ سمجھ کر، نواب صاحب بولے۔ ایسے ہی کھیلوں گا نواب صاحب، ہاں یقیناً، نواب صاحب میری ہمت افزائی کرتے ہوئے بولے۔ ان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی اور وہ بساط پر چھائے ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے جاننے والے مجھے شطرنج کا بادشاہ کہتے تھے۔ بازی میرے خلاف جاتی رہی اور پھر میں سنبھل گیا۔ میں نے سنبھل کر چال چلی اور نواب صاحب الجھ گئے۔ انہوں نے ایک اور چال چلی اور میں نے پھر مہرہ آگے بڑھا دیا۔ ہیں، کیا یہ سوچی سمجھی چال ہے؟ نواب صاحب حیرت سے بولے، اور پھر بڑی الجھن کے ساتھ انہوں نے ایک چال چل دی، لیکن میری بازی میری نگاہ میں تھی۔ نواب صاحب میری مرضی کے مطابق چالیں چل رہے تھے اور چند ہی چالوں میں نے بازی پلٹ دی۔ نواب صاحب منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولے۔ شہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن دوبارہ لگاؤں نواب صاحب؟ میں نے پوچھا۔ تم آخر ہو کیا بلا؟ وہ پریشانی سے بولے۔ میں صرف چند چالیں چلوں گا نواب صاحب اور شے ہو جائے گی۔ واقعی اماں، واقعی کون سا کام ہے جس میں تم واقفیت نہیں رکھتے؟ نواب صاحب نے دوبارہ بساط لگائی۔ تو پھر دکھاؤ اپنا فن، اس سے قبل تو ہم خود ہی کو مرد میدان سمجھتے تھے۔ بسم اللہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نواب صاحب نے پوری ذہانت سے پہلی چال چلی تھی، لیکن اس کا جواب بھی بہت سخت تھا۔ خوب، بہت خوب، واللہ بے نظیر، نواب صاحب شطرنج پر نگاہیں جمائے ہوئے بولے۔ اس بار بھی انہوں نے اپنی دانست میں بہت عمدہ چال چلی تھی، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ میں نے اپنے دعوے کے مطابق چند چالوں میں شہ دے دی اور نواب صاحب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ایسی ہی باتیں تمہارے بارے میں شبہ میں مبتلا کر دیتی ہیں میاں صاحبزادے، خدا کے واسطے اب تو کھل جاؤ۔ میں ہنسنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا، لیکن نواب صاحب بچوں کی طرح ضد کرنے لگے۔ نہیں بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں؟ میں نے احمقانہ انداز میں کہا۔ اپنے بارے میں جس قدر بتا چکا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ناممکن، بالکل ناممکن۔ میں خاموش رہا۔ خیر، نواب صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ایک نہ ایک دن تمہارا راز پا ہی لیں گے۔ اور لگاؤں نواب صاحب؟ چھوڑو میاں، سارا مان توڑ دیا۔ باخدا کرنل ڈکسن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ بڑا چیمپئن سمجھتا ہے خود کو، انٹرنیشنل کھلاڑی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ برابر کھیلتا ہوں۔ میاں یوں سمجھ لو وہ بھی بس مجھے ہی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اب ہا 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 مزہ آئے گا۔ تمہاری میت سے میں کتنا خوش ہوں، اس کا اظہار ناممکن ہے۔
تقریباً 3:30 بجے کوثر واپس آئی، چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاذ و نادر ہی اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آتی تھی، لیکن میری نحوست کے میری شکل دیکھتے ہی اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ مسٹر سرفراز، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کیبن میں تشریف لے جائیں تو نوازش ہوگی۔ ارے ارے، خیریت؟ نواب صاحب چونک کر بولے۔ اب ضروری تو نہیں ابو کہ ہر بات ان کے سامنے ہی کروں، کوثر ناک چڑھا کر بولی۔ اوف ہو، ایسی کون سی بات ہے؟ نواب صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی حرج نہیں ہے نواب صاحب، میں چلا جاتا ہوں، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو، جو کچھ بتانا ہے ان کے سامنے ہی بتاؤ کوثر، نواب صاحب سخت لہجے میں بولے۔ کیا آپ مجھے اسی طرح ذلیل کرنے کے لیے لائے ہیں؟ کوثر روحان سی آواز میں بولی۔ بری بات ہے بیٹے، تمہارا سلوک بھی تو سرفراز کے ساتھ اچھا نہیں ہے، نواب صاحب نے سمجھایا۔ آپ ملازموں کو سر پر بٹھانے کے قائل ہوں گے، میں نہیں۔ اگر آپ میری موجودگی اتنی ہی ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس کرسٹینا کے کیبن میں جا رہی ہوں۔ نواب صاحب پلیز، میرا خیال ہے کہ معمولی سی بات کو طول دے دیا گیا ہے، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیبن سے نکل گیا۔ نہ جانے دونوں باپ بیٹی میں کیا باتیں ہوئیں، میں نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، 5 بجے نواب صاحب نے میرے کیبن پر دستک دی۔ ارے بھائی سرفراز میاں، تیار نہیں ہوئے؟ تیار ہوں نواب صاحب، میں باہر نکل آیا۔ کوثر ایک خوبصورت لباس میں نواب صاحب کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر حیرت انگیز نرمی تھی۔ نواب صاحب بھی متردد نہیں معلوم ہوتے تھے۔ شاید دونوں میں کوئی سمجھوتا ہو گیا تھا۔ ہم تینوں کرسٹینا کے کیبن کی طرف چل پڑے۔ بوڑھی عورت بوڑھی ہونے کے باوجود خوبصورت ہنسی کی مالک تھی۔ کھنکتے ہوئے کہے سے اس نے ہمارا استقبال کیا۔ یقیناً کوثر کے ڈیڈی کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے آپ ہیں مسٹر فیروز الدین، نواب صاحب جلدی سے بولے۔ او ہاں، کوثر نے بتایا تھا، سوری، آپ لوگوں کے نام زبان پر نہیں چڑھتے۔ تمہارا کیا نام ہے بیٹے؟ سرفراز ممی، کرسٹینا جلدی سے بولی۔ او یس یس، آئیے مسٹر فیروز الدین، اور ہم سب کرسیوں پر جا بیٹھے۔ مادام جوزفائن نے گھنٹی بجا کر بیرے کو بلایا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم چائے پی رہے تھے۔ کوثر اس دوران خاموش رہی۔ مادام جوزفائن ہم دونوں سے گفتگو کرتی رہیں اور کوثر کرسٹینا کے ساتھ ایک طرف بیٹھی رہی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں۔ تقریباً 7 بجے ہم ان لوگوں سے رخصت ہوئے۔ کیبن کے دروازے پر کرسٹینا نے کوثر سے کہا، کیا تم بال روم میں نہیں آؤ گی ڈارلنگ؟ کیوں؟ کوثر حیرت سے بولی۔ اوہ، رقص کریں گے، آؤ گی نا؟ نہیں کرسٹینا، میں رقص نہیں کرتی، کوثر نے جواب دیا۔ تو دیکھ تو سکتی ہو، کرسٹینا نے کہا۔ آ جاؤں گی، کوثر لاپرواہی سے بولی۔ مسٹر سرفراز، آپ بھی، کرسٹینا نے کہا، اور میں نے بوکھلا کر کوثر کی شکل دیکھی۔ کرسٹینا، کوثر نے احتجاجی انداز میں کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں یہ صرف ملازم ہیں۔ شریر لڑکی، کرسٹینا نے مسکراتے ہوئے کوثر کے گال پر آہستہ سے تھپکی دی۔ سادہ دل لڑکی کا خیال تھا کہ کوثر صرف مذاق کر رہی ہے۔ بہرحال ہم وہاں سے چلے آئے۔ کوثر نے بغور میری شکل دیکھی، لیکن میرے چہرے پر کسی قسم کے تردد کے آثار نہ پا کر اس کا موڈ پھر آف ہو گیا۔ اور ایک اور بات میری سمجھ میں آئی، ممکن ہے یہ لڑکی اپنی زیادتیوں کا رد عمل میرے چہرے سے دیکھنا چاہتی ہو، لیکن مس کوثر، معاف کیجیے، اداکاری کر سکتا ہوں، ایسی اداکاری کہ آپ کا برا حال ہو جائے، لیکن آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کروں گا، میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میرے ذہن میں بھی ایک شرارت ابھری۔ کوثر نے کرسٹینا سے بال روم آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا میں بھی بال روم جاؤں گا۔ رقص کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا، کیا ہی کیا تھا زندگی میں فضول باتوں کے سوا۔ شام 7 بجے سے پہلے ہی میں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میرے پاس خوبصورت سوٹ کافی تھے۔ میں نے سب سے عمدہ سوٹ نکالا، غسل کیا اور پھر انتہائی نفاست سے سوٹ پہنا۔ نواب صاحب کے متوجہ ہونے سے پہلے ہی میں باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوثر کے جاتے ہی نواب صاحب مجھے تلاش کریں گے، چنانچہ میں جہاز کے ایک ایسے گوشے میں چلا گیا جہاں سے کوئی مجھے نہ دیکھ سکے۔ تقریباً 7:45 تک میں چھپا چھپا پھرتا رہا، پھر بال روم کی طرف چل پڑا۔ اندر سے میوزک کی آواز ابھر رہی تھی، شاید رقص شروع ہو چکا تھا۔ بڑی رومانی فضا تھی اندر کی۔ ایک کونے میں کوثر ایک میز پر تنہا بیٹھی تھی، کئی جوڑے فرش پر رقصاں تھے۔
میں نے اس کے سامنے ہی ایک میز سنبھال لی اور چٹکی بجا کر بیرے کو بلایا۔ بیرے کے آنے پر میں نے اسے ایک مشروب کا آرڈر دیا اور پھر خوش رنگ مشروب کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ کوثر کی نگاہ شاید ابھی تک میرے اوپر نہیں پڑی تھی، وہ چوبی گیلری کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہوں نے بھی اس کا تعاقب کیا اور پھر میں نے کرسٹینا کو دیکھ لیا جو ایک غیر ملکی شخص کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اسی وقت رقص کا راؤنڈ ختم ہو گیا اور تالیاں گونج اٹھیں۔ کرسٹینا کوثر کی جانب بڑھی۔ میں نے جان بوجھ کر نگاہیں اس پر سے ہٹا لیں۔ کرسٹینا نے بھی کوثر کے نزدیک پہنچ کر مجھے دیکھا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں نے اب بھی نگاہوں کا زاویہ ایسا رکھا تھا کہ انہیں دیکھ سکوں اور اندازہ ہو کہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہوں۔ کرسٹینا نے میری طرف اشارہ کیا اور کوثر چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ گلاس کی آڑ سے میں کوثر کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کوثر ایک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر کرسٹینا مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرتی رہی۔ کوثر نے دو ایک بار اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر شاید اسے کسی کام سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر کرسٹینا کرسی سے اٹھ ہی گئی۔ کوثر نے اضطراب سے پہلو بدلا تھا۔ کرسٹینا میری طرف ہی آ رہی تھی اور میری میز کے نزدیک پہنچ کر وہ بولی، ہیلو سرفراز۔ او ہیلو کرسٹینا، میں نے گرم جوشی سے کہا اور وہ کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کتنی دیر ہوئی تمہیں آئے ہوئے؟ ابھی چند منٹ قبل آیا ہوں۔ کوثر بھی موجود ہے؟ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے۔ اوہ میرے لیے جوس منگواؤ، اس وقت تم سے بہت سی باتیں کروں گی، کرسٹینا نے بے تکلفی سے کہا اور میں نے ویٹر کو اشارہ کر کے آرڈر دے دیا۔ رقص کرتے ہو؟ کرسٹینا نے پوچھا۔ کیوں نہیں، تب ہم فی الحال صرف باتیں کریں گے، اس کے بعد والا راؤنڈ ہم ناچیں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ تم بے حد دلکش نوجوان ہو سرفراز، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ لڑکی تم سے اس قدر الرجک کیوں ہے؟ اوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مس کرسٹینا، بس مس کوثر ذرا تیز طبیعت کی مالک ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہاری شخصیت بے حد پراسرار بنا دی ہے۔ میری شخصیت؟ میں نے حیرت سے کہا۔ بیرے نے جوس کا خوبصورت گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ کرسٹینا نے اس میں سے دو تین سپ لیے اور پھر ہونٹ خشک کرتے ہوئے بولی، ہاں وہ کس طرح؟ اس نے شاید تمہارے سامنے بھی تمہیں صرف ایک ملازم کہا تھا۔ ہاں تو کیا تم واقعی ایک معمولی سے ملازم ہو؟ کیا ملازم ہونے سے شخصیت پراسرار ہو جاتی ہے مس کرسٹینا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، یہ بات نہیں، مگر تم کیسے ملازم ہو؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے کرسٹینا کو شاید مناسب الفاظ نہ مل رہے تھے۔ اس نے جوس کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور پرخیال انداز میں کئی بار سپ لے ڈالے۔ لیکن نواب صاحب کا سلوک تو تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے، مس کوثر کا بھی برا نہیں۔ غلط، بالکل غلط، وہ تو تمہاری صورت دیکھ کر بور ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے انہیں میری صورت پسند نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کوئی بات ضرور ہے تم دونوں کے درمیان، میں نہیں مان سکتی، کرسٹینا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مثلاً کیا بات ہو سکتی ہے مس کرسٹینا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ شاید کوئی بگڑا ہوا رومان؟ او نہیں مس کرسٹینا، وہ میرے مالک کی لڑکی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارے ہاں مالک کی لڑکی سے عشق نہیں کیا جاتا؟ شاید نہیں، لیکن مسٹر فیروز الدین کا رویہ تو تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے۔ ہاں وہ بہت نیک انسان ہیں۔ اور کوثر؟ وہ کوثر ہیں، میں نے کہا اور کرسٹینا ہنس پڑی۔ اگر تمہارے درمیان محبت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تم دونوں حیرت انگیز ہو۔ کیوں؟ کیا کوثر خوبصورت نہیں ہے؟ بے حد، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میں کہہ رہی ہوں کہ تم بے حد پرکشش اور حسین نوجوان ہو۔ مجھے اگر موقع ملتا تو تم سے پیار ضرور کرتی۔ کرسٹینا کا لہجہ آخر میں رومانی ہو گیا اور میں سنبھل گیا۔ اس کے بعد کرسٹینا خاموشی سے مشروب پیتی رہی۔ دوسرا راؤنڈ قریب الختم تھا اور پھر تالیاں گونج اٹھیں۔ کوثر بے حس بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تیسرے راؤنڈ میں ہم دونوں اٹھ گئے۔ میں کرسٹینا کے ساتھ رقص کرنے لگا، لیکن میری نگاہیں بار بار کوثر پر جا پڑتیں۔ وہ منہ پھاڑے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش تھے۔ دوسری طرف کرسٹینا کے انداز میں والہیت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ سرفراز، اس نے آہستہ سے کہا، تم بہت عمدہ رقص کرتے ہو،
شکریہ، تمہارے لمس میں بے پناہ کشش ہے۔ پھر شکریہ مس کرسٹینا، ہمارا یہ سفر بہت مختصر ہے۔ ہاں، پھر تم سے ملاقات نہ ہو سکے گی، شاید نہیں۔ میں تمہیں یاد رکھوں گی سرفراز۔ میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا مس کرسٹینا، میں نے کہا، اور پھر میں چونک پڑا۔ کوثر اب اپنی میز پر نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں سرور کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کرسٹینا ہوں، مس کوثر کہاں گئیں؟ اوہ، وہ شاید چلی گئی۔ کرسٹینا کے لہجے میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ شاید تنہا بور ہو گئی ہوگی، شاید، کرسٹینا نے لاپرواہی سے کہا، اور مجھے ہنسی آنے لگی، لیکن میں نے ہنسی روک لی تھی۔ کرسٹینا کی ساری الفت میری طرف منتقل ہو گئی تھی۔ اب اسے کوثر سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور نہ جانے کیوں یہ شرارت میرے ذہن میں پختہ ہونے لگی، کیوں نہ میں کوثر سے اس کی سہیلی چھین لوں، لطف رہے گا۔ کرسٹینا سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے رقص کے سارے راؤنڈ اس کے ساتھ ناچے، اور وہ سرشار ہو گئی۔ واپسی پر وہ مجھے میرے کیبن تک چھوڑنے آئی، اور جب اپنے کیبن کی طرف جانے لگی تو میرے سینے سے آ لگی۔ سرفراز، اس نے میری گردن میں باہیں ڈال کر کہا۔ یس مس کرسٹینا، میں سنبھل گیا۔ آج رات مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ویٹر کو بلا کر اس سے سلیپنگ پلز طلب کر لینا، میں نے اس کی باہیں گردن سے نکالتے ہوئے کہا۔ شریر لڑکے، کرسٹینا جھمپتے ہوئے انداز میں بولی۔ رات بہت ہو چکی ہے مس کرسٹینا، آپ کی ممی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک بوسہ نہ دو گے سرفراز؟ بے باک لڑکی مشرقی نہ تھی۔ نہیں کرسٹینا، خدا حافظ۔ میں نے تیزی سے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ چند ساتھ میں دروازے سے لگا کھڑا رہا، اور جب کرسٹینا کے قدموں کی آواز دور ہو گئی تو میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ آج کی اس تفریح سے ذہن کو بڑی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری صبح میں نے حسب معمول اپنے کیبن میں ناشتہ کیا تھا، اور ناشتے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ میں نے نواب فیروز الدین کے کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے نواب صاحب کی آواز ابھری۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا تھا۔ کوثر بھی موجود تھی، لیکن اسی طرح ناک چڑھائے ہوئے، پھولی پھالی سی۔ کل تو خوب چکر دے کر غائب ہوئے، نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ آرام کر رہے تھے، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تم اپنے طور پر تفریح کرنے کے بھی مختار ہو۔ کہاں وقت گزارا؟ میں نے بہت تلاش کیا تھا۔ بال روم کی طرف چلا گیا تھا، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اوہ اچھا اچھا، ہم بھی کبھی رقص کرتے تھے، نواب صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کے چہرے پر کوئی خاص بات نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کوثر کی نفرت کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ناشتہ کر لیا؟ جی۔ خیر، آج کے پروگرام کیا ہوں گے؟ جو حکم۔ کچھ نہیں بھائی، ہم نے بھی ایک دوست تلاش کر لیا ہے۔ اوہ، یوسف علی تاجر ہے، لیکن عمدہ طبیعت کا آدمی ہے۔ آج اس کے ساتھ شطرنج کی ٹھہری ہے۔ ویسے عمدہ کھلاڑی ہے، لیکن تمہارے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اول تو ہم ہی اس کی خبر لے لیں گے، اور اگر بات نہ بنی تو پھر تمہیں تکلیف کرنا پڑے گی۔ حاضر، میں نے کہا۔ کوثر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، اور پھر وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ کرسٹینا اندر داخل ہو گئی۔ ارے کہاں چلیں کوثر؟ اس نے پوچھا۔ عرشا پر جا رہی ہوں۔ اوہ ہاں، بہت عمدہ منظر ہے۔ ہیلو انکل، آپ بھی آئیے، وہ نواب صاحب سے بولی۔ سوری بیٹے، ہمارا پہلے ہی پروگرام ہے۔ آئیے مسٹر سرفراز، اس نے مجھے دعوت دی۔ میری طرف سے بھی معذرت قبول کریں مس کرسٹینا، نواب صاحب کے ساتھ پروگرام ہے۔ اوہ، کرسٹینا نے ایک گہری سانس لی، اور پھر وہ کوثر کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی۔ کوئی خاص بات تو نہیں سرفراز میاں؟ بالکل نہیں، میں صرف ان دونوں کے درمیان بوریت نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو پھر آؤ چلیں، نواب صاحب نے کہا، اور ہم دونوں بھی باہر نکل آئے۔ یوسف علی عمدہ شخصیت کا مالک تھا، خوش مزاج، خوش اخلاق۔ نواب صاحب نے اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ضروری گفتگو کے بعد شطرنج جم گئی، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں دونوں کا کھیل دیکھتا رہا۔ یوسف علی بلا شبہ نواب صاحب سے اچھا کھلاڑی تھا۔ پھر میں وہاں سے نکل آیا، میرے ذہن میں شرارت کلبلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو میں ادھر ادھر چکراتا رہا، پھر عرشا کی طرف چل پڑا۔ کوثر اور کرسٹینا کو تلاش کرنے میں دیر نہ لگی۔ میں نے کینٹین سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا۔ گو میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن شرارت ہی ٹھہری۔ پھر میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور ریلنگ سے جا ٹکا۔
رخ دوسری طرف تھا، لیکن اس پوزیشن سے کھڑا تھا کہ دیکھ لیا جاؤں، اور اس میں زیادہ وقت بھی نہ لگا۔ کرسٹینا تیزی سے میری طرف لپکی۔ ہیلو سرفراز، اس نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے ان لوگوں کی موجودگی سے بے خبر ہوں۔ اوہ کرسٹینا، آپ لوگ ابھی تک یہیں ہیں؟ دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ ہاں، دراصل نواب صاحب اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے، میں تنہا تھا اس لیے اس طرف نکل آیا۔ اوہ، تو ہمارے ساتھ رہو۔ مس کوثر کے کیا حال ہیں؟ ناراض ہے مجھ سے؟ ایک بات بتاؤں؟ کیا؟ وہ اس وقت بھی جاگ رہی تھی جب ہم واپس کیبن پر پہنچے تھے۔ اس شریر نے ہماری باتیں بھی سن لی تھیں۔ ارے باپ رے، میں نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کہا۔ ایک ایک لفظ دہرا دیا تھا اس نے۔ لیکن وہ جاگ کیوں رہی تھی؟ کہنے لگی، نواب صاحب سو گئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، باہر نکلی تھی تاکہ ہوا میں گہری گہری سانسیں لے۔ ہمیں دیکھ کر آڑ میں ہو گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے اتفاق سے ہماری باتیں سن لیں، جان بوجھ کر نہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور رات کے واقعات یاد کرنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میری پوزیشن کمزور نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے میرے اوپر حرف آئے۔ آؤ اس کے پاس چلیں، کرسٹینا نے کہا۔ بیکار ہے مس کرسٹینا، وہ میرا ساتھ پسند نہ کریں گی۔ ارے آؤ تو، کرسٹینا نے کہا، اور میں ڈرتے ڈرتے کوثر کے نزدیک پہنچ گیا۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کر دیا۔ یوسف علی کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہیں مس کوثر، میں نے جواب دیا، اور کوثر خاموش ہو گئی۔ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میرے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی۔ آپ لوگوں کے لیے پینے کو کچھ منگواؤں؟ میں نے پوچھا۔ اورنج جوس، کرسٹینا نے جلدی سے کہا۔ کوثر نے سمندر کی لہروں سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں۔ بہرحال اس کے رویے میں ایک معمولی سی تبدیلی آئی تھی، لیکن میں اس لڑکی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا، چنانچہ میں نے اس تبدیلی پر کوئی غور نہ کیا اور خود اورنج جوس کا آرڈر دینے چلا گیا۔ میں نے جان بوجھ کر صرف 2 گلاس منگوائے تھے۔ واپس آ کر میں ان دونوں سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ویٹر نے ادب سے گلاس ان دونوں کے سامنے پیش کر دیے۔ کوثر نے اپنا گلاس اٹھا لیا، لیکن کرسٹینا حیرت سے بولی، اور تم؟ اس نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا۔ آپ لوگ پئیں مس کرسٹینا؟ میں نے کہا۔ کیوں، تم کیوں نہیں پیو گے؟ ہم مالکان کے سامنے کھانے پینے کی جرت نہیں کر سکتے، میں نے سادگی سے کہا۔ مگر اس میں کیا حرج ہے؟ کرسٹینا نے کہا، اور پھر ہم دونوں چونک کر کوثر کی طرف دیکھنے لگے، جس نے جوس کا گلاس سمندر میں پھینک دیا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر غرائی۔ فضول باتوں سے پرہیز کیا کرو، سمجھے؟ اور اس کے بعد وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کرسٹینا نے تعجب سے کہا۔ کچھ نہیں، جوس پئیں مس کرسٹینا۔ لیکن یہ بدتمیزی، کیا سمجھتی ہے یہ لڑکی خود کو؟ میں آئندہ اس سے بات بھی نہیں کروں گی، کرسٹینا نے کہا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کر کے جوس کا ایک اور گلاس طلب کیا، اور پھر میں کرسٹینا کے ساتھ مل کر جوس پینے لگا۔ کافی دیر تک ہم دونوں ریلنگ کے پاس کھڑے رہے۔ کرسٹینا پر پھر رومان سوار ہو گیا تھا، اور مجھے اس سے الجھن ہو رہی تھی۔ تب میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے واپسی کے لیے کہا، اوہ ڈارلنگ، کہاں جاؤ گے؟ دوپہر کا کھانا میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے؟ سوری کرسٹینا، رات کو بال روم میں؟ ہاں، وہاں ملاقات ہوگی، میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا۔ میں تمہیں بلانے آ جاؤں؟ نہیں، میں پہنچ جاؤں گا، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور پھر ہم دونوں وہاں سے چل پڑے۔ میں نے یوسف علی کے کیبن کا رخ کیا تھا۔ کوثر کو وہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ عجیب لڑکی تھی، اس کے چہرے سے کسی تردد کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جب میں کیبن میں داخل ہوا تو وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ فیروز الدین بھی ہنس رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ آؤ بھائی آؤ، جلدی آؤ سرفراز، یہ یوسف علی تو بہت خطرناک بزنس مین ہے، سارے کاروباری داؤ پیچ اس نے میرے اوپر آزما ڈالے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس جہاز پر میری شطرنج کی لائف ختم ہو جائے گی۔ جی، میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بیٹھو، فیروز الدین نے خود ایک کرسی میرے لیے کھینچ دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کوثر کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی، وہ پوری طرح شطرنج میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا حکم ہے؟ میں نے بساط کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، کیا حکم دیں گے؟ دیکھو کس بری طرح گھیر رکھا ہے اس شخص نے۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ میں نے مہروں کو دیکھا۔ اب تم بھی مذاق اڑاؤ گے؟ کیا رہ گیا ہے اب؟ مداخلت کی اجازت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں چلائیے، آپ بھی تیر چلائیے۔
یوسف علی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی گستاخی، میں نے ایک مہرہ آگے بڑھا دیا۔ اوہ، ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یوسف علی نے میرا چیلنج قبول کر کے پیدل کو آگے سرکا دیا۔ میں نے ایک مہرہ پھر آگے بڑھا دیا۔ این، یہ چال کہاں سے نکل آئی؟ میاں ہاتھ کی صفائی تو نہیں دکھا گئے؟ یوسف علی چونک کر بولے، اور اس بار وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کوثر بھی بہت غور سے بساط دیکھ رہی تھی، اور خود نواب صاحب میری اس چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوسف علی نے بھی سوچا، میں نے یہ چال چلتے وقت سوچا تھا، اور یہی سوچ غلط تھی۔ ان کے چال چلتے ہی میں نے اپنی چال چل دی، اور نواب صاحب جوش سے اچھل پڑے۔ بچو یوسف علی، ہا ہا ہا، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یوسف علی آنکھیں پھاڑے بساط کو گھور رہے تھے، اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ کیا ہوا یوسف علی؟ لیکن اب یوسف علی صرف مجھے گھور رہے تھے۔ پھر انہوں نے نواب صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہے یہ بچہ؟ نواب فیروز الدین کون ہے یہ؟ میں تم سے ان کا تعارف کرا چکا ہوں۔ ناممکن تھا۔ مجھے بتاؤ یہ کون ہے جو صرف 3 چالوں سے شطرنج کی بساط پلٹ سکتا ہے؟ میں اس کے کھیل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں یوسف علی۔ کوثر اس دوران خاموش رہی تھی۔ تنگ دل بھی تھی یہ لڑکی، اس کی نگاہوں تک میں کوئی احساس نہ جاگا تھا۔ مجھے کیا پرواہ، نہ صحیح۔ یوسف علی صاحب نے گہری سانس لی۔ کھیل تو بگڑ چکا ہے، لیکن میں ایک نئی بازی ضرور لگاؤں گا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر بولے، صاحبزادے دکھاؤ اپنا فن۔ میں نے بڑے بڑے انٹرنیشنل شاطر دیکھے ہیں، لیکن کھیل کا یہ انداز میرے لیے اجنبی ہے۔ ابو میں چلتی ہوں۔ کرسی کھسکا کر کوثر کھڑی ہو گئی۔ شاید اسے میری توصیف کے یہ الفاظ پسند نہیں آئے تھے۔ نواب صاحب نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری بازی لگی، اور میں نے انتہائی مہارت سے یوسف علی کو شکست دی۔ بہرحال وہ لوگ کافی دیر تک میرے کھیل کی تعریفیں کرتے رہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ میں اسی طرح لوگوں کو حیران کرنے کا عادی ہوں۔ انہوں نے شکار کا واقعہ بھی سنایا۔ بھائی ایسا کوئی ملازم مل جائے تو میرے لیے بھی مہیا کر دو۔ یوسف علی ہنستے ہوئے بولے۔ یوسف علی، ان کے لیے ملازم کا لفظ میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یار۔ رات کو میں بال روم گیا۔ کوثر آج کرسٹینا کے ساتھ نہ تھی، البتہ کرسٹینا بے چینی سے میری منتظر تھی۔ او ڈارلنگ، بڑی دیر لگا دی، کوثر نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس نکچڑی لڑکی سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی، ڈفر کہیں کی۔ کیا بکواس ہے، میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کرسٹینا چونک پڑی۔ تمہیں اس کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ قدم قدم پر تمہاری توہین کرتی ہے۔ کرسٹینا تعجب سے بولی، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ہوگا، میں کیوں برداشت کروں؟ تب تم جہنم میں جاؤ، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ ڈارلنگ، ڈارلنگ، سنو تو صحیح۔ شٹ اپ، میں نے کہا، اور بال روم سے باہر نکل آیا۔ یوں بھی اس انگریز لڑکی سے مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چند لمحات کی ساتھی خواہ مخواہ رومان بگارنے بیٹھی تھی۔ بھلا مجھے اتنی فرصت کہاں؟ اپنے کیبن میں آ گیا، لباس تبدیل کیا، اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ خوبصورت نیند نے کبھی مجھ سے اجتناب نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت شاید رات کا دوسرا پہر تھا جب کیبن کے دروازے پر زور کی دستک سنائی دی۔ آنکھ کھل گئی، حیران سا دروازے پر پہنچا، دروازہ کھولا، باہر دوسری حیرت میری منتظر تھی، کوثر تھی۔ ارے آپ! میں اچھل پڑا۔ جلدی آؤ، ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، کوثر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہ کہا، اور سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے باہر نکل آیا۔ کوثر بھی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ نواب صاحب تکلیف کی شدت سے مسحری پر لوٹ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کوثر سے پوچھا۔ سینے میں درد اٹھا ہے، کوثر نے جواب دیا۔ پہلے بھی کبھی؟ ہاں، اکثر۔ براہ کرم جلدی کچھ کرو، کپتان کے کیبن سے ڈاکٹر کا پتہ معلوم کرو۔ عمدہ سروس تھی۔ ڈاکٹر حالانکہ سو چکا تھا، لیکن جاگ کر میرے ساتھ دوڑا چلا آیا۔ نواب صاحب بے ہوش ہو چکے تھے، اور کوثر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے نواب صاحب کی کیفیت معلوم کی، اس نے کچھ انجیکشن وغیرہ دیے، اور فکر نہ کرنے کے لیے کہہ کر چلا گیا۔ کوثر کسی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ مس کوثر، اب آپ بے فکر رہیں، اگر پسند کریں تو میرے کیبن میں آرام کر لیں، میں نواب صاحب کے پاس موجود ہوں۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی، کوثر بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ میرے یہاں رہنے سے آپ کو تکلیف تو نہ ہوگی؟
جی نہیں، عجیب سے لہجے میں جواب ملا۔ یا خدا، یا خدا، یہ کون سی آواز تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ میری میت اور اسے قبول؟ لیکن میں نے غلط فہمی کو فوراً اپنے ذہن سے نکال دیا۔ یہ صرف وقتی گھبراہٹ کا نتیجہ تھا۔ یقیناً یقیناً میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ نواب صاحب کے چہرے سے اب سکون کا اظہار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوثر بھی ایک کرسی پر گردن ٹکا کر سو گئی، لیکن میں نے جاگنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ برا ہوا صفائی کرنے والے کا۔ صبح کو اس نے کیبن کے دروازے پر دستک دی اور کوثر جاگ گئی۔ اس نے حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر ماحول کو یاد کر کے سنبھل گئی۔ اس نے بے چین نگاہوں سے نواب صاحب کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، رات کو سوتے رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، کوثر آہستہ سے بولی، اور پھر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ واپس آئی تو کافی نکھری ہوئی تھی۔ آپ رات بھر نہیں سوئے؟ سوال اور میرے بارے میں؟ حیرت ہے، سخت حیرت، لیکن فوری جواب ضروری تھا، ورنہ لہجے کی یہ نرمی نہ جانے کہاں جاتی۔ ہاں، آپ سو گئی تھیں کوثر بی بی۔ چائے منگواؤں؟ ارے آپ کہاں تکلیف کریں گی، میں کہتا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ گیا۔ کچھ کھانے کو بھی منگوائیے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ جی بہتر۔ مجھے اس لہجے پر اس قدر حیرت تھی جس کے لیے الفاظ کا تعین مشکل تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں گم ہو گئی تھیں۔ میں نے ویٹر کو ناشتے کا آرڈر دیا اور واپس آ گیا۔ کوثر نڈھال سی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں رات کی بے آرامی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں کرسی پر آ بیٹھا۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے اس لڑکی سے نفرت نہیں تھی۔ اس کی حرکتوں کے باوجود میں نے اس کے بارے میں کبھی برے انداز سے نہیں سوچا تھا۔ اس وقت بھی اس کے رویے سے میں نے کوئی غلط نظریہ نہیں قائم کیا۔ بہرحال وہ ایک انسان کی بیٹی تھی۔ باقی رہی ملازمت وغیرہ، تو اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی میری نگاہوں میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا تو کوثر خود ہی اٹھ گئی۔ ارے نہیں کوثر بی بی، میں پیش کرتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا، اور جواب میں مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا گیا جن کا مفہوم انسان کو نہ جانے کون کون سے ویرانوں میں دھکیل دیتا ہے۔ کوثر بی بی، میں آہستہ سے بولا۔ بیٹھے رہیے آپ، کوثر نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا اور پھر چائے بنانے لگی۔ چائے کی پیالی بھی بڑے اہتمام سے میرے سامنے رکھی گئی، اور میری کیفیت یہ تھی جیسے یہ مذاق میری سمجھ میں ہی نہ آیا ہو۔ ابھی چائے کی پیالی، ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیا جاؤں گا، لیکن کوثر نے اپنے لیے بھی کچھ چیزیں اٹھائیں۔ میں تو رات کو سخت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے بولی، آپ نے فوراً مجھے آواز دے لی ہوتی کوثر بی بی، میں نے کہا۔ کوثر نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گردن جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ میرے لیے کوئی حکم کوثر بی بی؟ اس نے پھر میری طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر جیسے اپنے آپ سے الجھ گئی۔ پھر اس نے نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ چاہیں تو آرام کر لیں، شاید رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا مطلب ہے اگر آپ حکم دیں تو میں چلا جاؤں۔ نہیں، میں تنہا پریشان ہو جاؤں گی۔ آپ بے فکر رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے صاف لہجے میں کہا۔ چائے پی کر کوثر اٹھی، جھک کر نواب صاحب کی شکل دیکھی۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھی۔ آپ نے کہا تھا کوثر بی بی کہ یہ درد اکثر اٹھتا ہے، سال دو سال میں ایک مرتبہ؟ مجھے 2 دفعہ کی یاد ہے، کافی عرصہ ہو گیا، کوثر بولی۔ میں خاموش ہو گیا۔ کرسٹینا سے ملاقات ہوئی تھی؟ اچانک کوثر نے پوچھا۔ جی ہاں، کل رات۔ کہاں؟ بال روم میں۔ رقص کیا تھا آپ لوگوں نے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اچھا بھی نہیں لگتا مردوں کو کولہے مٹکاتے ہوئے۔ جی، میں صرف اتنا کہہ سکا۔ میں ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں، کوثر نے کہا، اور اب تو حیرت بھی حد سے گزر گئی تھی۔ الہی، یہ اس لڑکی کا کون سا روپ ہے؟ کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نہیں سمجھا کوثر بی بی۔ آپ بے حد شریف انسان ہیں۔ کوثر بی بی، میں صرف اتنا کہہ سکا۔ مجھ سے کل رات ایک غلطی ہو گئی۔ کیا؟ میں نے آپ کی اور کرسٹینا کی گفتگو سن لی تھی۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بال روم کے گیٹ کے سامنے، اور میں نے وہ گفتگو یاد کی۔ ہاں، کرسٹینا نے کوثر کے بارے میں کچھ کہا تھا اور میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اوہ، تو یہ اس گفتگو کا نتیجہ تھا۔ خیر، پتھر میں نمی تو پیدا ہوئی، وقتی ہی سہی۔
میرا فرض تھا کوثر بی بی، میں نے آہستہ سے کہا۔ تب نواب صاحب کی آواز سن کر ہم دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے کراہ کر ایک کروٹ بدلی تھی اور پھر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ ہم دونوں جلدی سے ان کے قریب پہنچ گئے۔ کیسی طبیعت ہے ابو؟ کیسے ہیں نواب صاحب؟ باری باری ہم دونوں نے پوچھا۔ کون کافر بیمار ہے؟ آج میں چاند سورج یکجا دیکھ رہا ہوں۔ نواب صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لیٹے رہیے ابو پلیز۔ ارے ٹھیک ہوں، خدا کی قسم ٹھیک ہوں۔ تم دونوں کو دیکھ کر جو خوشی مجھے ہوئی ہے اسے بیان نہیں کر سکتا، نواب صاحب نے کہا۔ ہمارے منہ سے آواز نہیں نکلی تھی۔ بہرحال نواب صاحب اسی وقت سے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اور آج کی چاندنی رات میں وہ ہمارے ساتھ عرشہ پر تھے۔ بھائی بعض تکلیفیں بھی کس قدر مبارک ہوتی ہیں، وہ بولے۔ جی ہاں، دیکھو نا میں بیمار پڑتا، نہ تم دونوں مجھے یکجا نظر آتے۔ سچ تمہارے اختلاف دور ہو گئے، مجھے بڑی مسرت ہے۔ نواب صاحب میں تو کوثر بی بی کا ایک ادنا غلام ہوں، میں کسی اختلاف کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ نہیں بیٹے، نہیں بیٹے، انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تم میرے بیٹے ہو۔ کوثر کے رویے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، نواب صاحب نے کہا۔ کوثر نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس کا چہرہ اسی طرح نرم تھا۔ کل صبح ہم منزل پر پہنچ جائیں گے، اس رات کا سفر اور باقی ہے۔ جی کافی دیر تک ہم عرشہ پر رہے، پھر جب تھک گئے تو واپس اپنے اپنے کیبنوں میں آ گئے۔ آج کی رات کوثر کی تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ دلچسپ لڑکی تھی، لیکن اس کی نرمی میں زیادہ لطف نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ہری مرچ کی طرح ہی اچھی لگتی تھی۔ ویسے میں نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ کوثر کے لیے میرے دل میں احترام تھا، صرف احترام، اور دوسری صبح مجھے مایوسی نہ ہوئی۔ کوثر کا رویہ تو خراب نہ تھا، لیکن وہ حسب معمول بے نیاز تھی۔ اس صبح بھی میں نے ناشتہ اپنے کیبن میں کیا تھا۔ باہر شور ہو رہا تھا، زیادہ تر مسافر عرشہ پر جمع تھے۔ جدہ آ گیا تھا۔ سامان درست کر لو بھائی، ہم جدہ پہنچ گئے ہیں، نواب صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، میں نے کہا اور نواب صاحب کا سامان باندھنے لگا۔ کوثر بیٹے ان کی مدد کرو، نواب صاحب بولے۔ سامان اتنا زیادہ تو نہیں ہے ابو، اس نے تنک کر کہا۔ میں عرشہ پر جا رہی ہوں، اور وہ نواب صاحب کے جواب کا انتظار کیے بغیر نکل گئی۔ یا خدا، نہ جانے تو نے اسے کون سی مٹی سے بنایا ہے، نواب صاحب پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ کوثر بی بی کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے نواب صاحب، میں ابھی سامان باندھے لیتا ہوں۔ تم بھی کیا سوچتے ہوگے سرفراز، نواب صاحب آپ کی عنایات نے مجھے گستاخ کر دیا ہے، اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ ہاں ہاں ضرور۔ میں کوثر بی بی کے اس رنگ کا عادی ہو گیا ہوں۔ کل کی بدلی ہوئی کوثر بی بی مجھے زیادہ پسند نہیں آئی تھیں۔ یہ تمہاری رگوں میں دوڑتے ہوئے شریف خون کی آواز ہے، تمہاری اپنی بھی شخصیت ہے، اسے مجروح ہوتے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ نہایت عاجزی سے عرض کر رہا ہوں نواب صاحب، کوثر بی بی میری شخصیت کی تشکیل کر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب حیرت سے بولے۔ میں ایک خودسر انسان تھا نواب صاحب، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ میری خودی، میری سرکشی کو پاش پاش کرنے والی کوثر بی بی ہیں۔ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ورنہ وہ بھی مل سکتے ہیں جو تمہارے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کریں، تمہیں کتے کی طرح ذلیل سمجھیں، میں نے کہا، اور نواب صاحب لرز کر رہ گئے۔ اس لیے میں نے خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شخصیت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں کہ میں چور چور ہو جاؤں، میری خودی کے ریشے اس انداز سے بکھر جائیں کہ پھر ان میں زور نہ پیدا ہو۔ نواب صاحب دیوانوں کی طرح مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو تم؟ کیا ہو سرفراز؟ بتا دو میرے بیٹے، بتا دو میرے بیٹے۔ جو کچھ بتا چکا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں نواب صاحب، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ میں پلٹا اور پھر اپنے کیبن میں جانے کے لیے نکلا، لیکن دروازے پر کوثر کھڑی تھی۔ میں چونک پڑا۔ کوثر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ کوثر بی بی، میں نے حیرت سے کہا۔ میں شرمندہ ہوں سرفراز صاحب، میں شرمندہ ہوں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے ارے کوثر بی بی کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ آئیے، کوثر نے کہا اور میرے ساتھ میرے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ میں حیران سا اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے بے تکلفی سے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس نے میرا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔
ارے ارے، میں شدید حیرت سے بولا، جو کچھ کر رہی ہوں کرنے دیجیے۔ اس نے کہا، لیکن کوثر بی بی، براہ کرم باہر نکل جائیے۔ اس نے تنک کر کہا، بہتر ہے، بہتر ہے، میں نے بادل نخواستہ کہا، اور پھر کیبن سے باہر نکل آیا۔ شاید اس نے میری گفتگو سن لی تھی، شاید اس بار کا حملہ شدید تھا، لیکن محترمہ کوثر، آپ مجھ سے نفرت ہی کرتی رہتی تو بہتر تھا۔ یہ لچک خود آپ کو مہنگی پڑے گی۔ ہاں، یہ جھکاؤ خود آپ کے حق میں نقصان دہ ہوگا، میں نے دل ہی دل میں کہا، اور پھر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ جہاز وصل دے رہا تھا، بندرگاہ قریب آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوثر صاحبہ باہر نکلیں اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ میں نے آپ کا سارا سامان درست کر دیا ہے، وہ بچوں کے سے انداز میں بولی۔ سخت شرمندہ کیا ہے آپ نے مجھے۔ فضول باتیں، وہ آہستہ سے بولی، اور نواب صاحب کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ جدے میں ہمارا استقبال حافظ احمد سراج العبدی نے کیا۔ چٹان جیسے سینے اور خاصے ڈیل ڈول کے باوجود اس پھرتیلے انسان کی آنکھوں سے دلیری کا احساس ہوتا تھا۔ اس کا مکان بھی کافی خوبصورت تھا۔ تفصیلی تعارف سے پتہ چلا کہ وہ لانچوں کا تاجر ہے۔ اس کے کارخانے میں ماہی گیری کی لانچیں بنتی ہیں۔ نواب صاحب کے ساتھی مہم جوؤں میں سے ایک ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ حافظ احمد السراج البادی کو ہم لوگ صرف احمد صاحب کہتے تھے۔ بڑا مہمان نواز، عربوں کی روایت کے عین مطابق پہلی رات کی نشست میں ہی کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ کب تک روانہ ہونا ہے سیدی؟ اس نے نواب صاحب سے پوچھا۔ جب تم تیاریاں مکمل کر لو۔ یہ ہمارے بچے آئے ہیں، ان کی خاطر مدارت ضروری ہے، ورنہ تیاریوں کا کیا ہے؟ تمہاری طرف سے میں ان کی کافی خاطر مدارت کر چکا ہوں، باقی راستے میں کر لیں گے۔ میرا خیال ہے تم فوری طور پر تیاریاں شروع کر دو، نواب صاحب نے کہا۔ او ٹھیک ہے، لیکن ہم پرسوں تک روانہ ہو سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ احمد البادی کے مکان میں ہم کافی آرام سے رہے۔ کوثر صاحبہ زنان خانے میں تھیں، اور انہیں بھی سخت پردہ کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس دوران ایک بار بھی نظر نہیں آئیں۔ بہرحال میرے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس دوران ہماری بڑی خاطر مدارت ہوئی۔ تیسرے دن احمد صاحب نے بتایا کہ آج رات 9 بجے روانگی ہے۔ ہماری تیاریاں ہی کیا تھیں، رات کو ٹھیک 9 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ احمد البادی کے ساتھ اس کا ایک کبھی ہیکل غلام ابودا بھی تھا۔ اس طرح ہم پانچوں بذریعہ طیارہ لندن روانہ ہو گئے۔ طویل سفر تھا۔ کوثر صاحبہ پھر بے حجاب ہو گئی تھیں۔ راستے میں کوئی خاص بات نہ ہوئی، اور طیارہ لندن کے ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ یہاں نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ کرنل ڈکسن سرخ رنگ کا ایک انتہائی ہنس مکھ انسان تھا۔ حالانکہ سخت سردی تھی، لیکن ڈکسن کے پورے خاندان نے ایئرپورٹ پر ہمارا استقبال کیا تھا۔ وہ نواب فیروز الدین سے بری طرح چمٹ گیا، اور پھر اس نے کوثر کو بھی کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ خود اس کے ساتھ بڑے حسین چہرے تھے، تقریباً 15 افراد، جن میں 3 4 نوجوان، 2 بوڑھے اور باقی عورتیں تھیں۔ میری بھی خوب پذیرائی کی گئی تھی، اور پھر لمبی لمبی قیمتی کاروں میں یہ قافلہ کرنل ڈکسن کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کرنل ڈکسن کی رہائش گاہ یوں تو لندن کے ایک بارونق علاقے میں بھی ہے، لیکن اس کی دہی کوٹھی ایک انتہائی خوبصورت علاقے میں تھی، اور ہم لوگوں کو اسی کوٹھی میں لے جایا گیا۔ پرانے طرز تعمیر کی ایک انتہائی حسین عمارت تھی، جو ایک پرفضا اور خوبصورت علاقے میں واقع تھی۔ کرنل ڈکسن کے ذوق کی میں نے بھی دل میں داد دی تھی۔ ایک کمرہ مجھے، ایک کمرہ احمد صاحب اور ان کے ملازم کو، دوسرا نواب صاحب اور کوثر کو دیا گیا۔ ہمارے برابر ہی کرنل ڈکسن کی خوابگاہ بھی تھی۔ بڑا ہی لطف آیا، آزادانہ ماحول، کہے ہی کہے بکھرے ہوئے تھے۔ کرنل ڈکسن کی 7 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ صرف ایک لڑکی شادی شدہ تھی، جو اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ باقی سب کی سب غیر شادی شدہ اور ہنسنے ہنسانے والی تھیں۔ ہر وقت کہے اور نت نئی تفریحات۔ کوثر صاحبہ ماشاءاللہ پھر اپنے رنگ میں مست ہو گئی تھیں، اور لطف کی بات یہ تھی کہ انہوں نے ڈکسن کی ایک صاحبزادی کو میری طرف التفات سے آگاہ کیا تھا کہ میں پہلے ان کا ڈرائیور تھا، اور اب ان کے ڈیڈی نے مجھے اپنا سیکرٹری بنا لیا ہے۔ خوبیوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے گھر کے ایک فرد کی حیثیت حاصل ہے، ورنہ میری اصلیت کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ میری اہمیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
माशाल्लाह 2-1 बार उन्होंने मुझे झिड़क भी दिया था और मैं खुश था कि कोई हादसा रूनुमा होते होते रह गया। अजीब लड़की थी, वाकई बेहद अजीब। न जाने उसकी शख्सियत पर कौन से रंग मुसल्लत थे। तीसरे दिन कुछ और मेहमान भी आ गए। ये सब मुहिम जो थे। एक साहब फ्रांस से आए थे, 2-3 अफराद लंदन ही के थे। नवाब साहब भी उन लोगों में घिरे हुए थे, इसलिए अमूमन आजकल तन्हाई ही रहती थी। यहाँ शायद 10-15 रोज़ के क़याम का प्रोग्राम था, क्योंकि दूसरे लोग भी आ रहे थे। यहीं से ये पार्टी अफ्रीका रवाना होने वाली थी, लेकिन चौथे दिन एक काबिल ज़िक्र वाक़या रूनुमा हुआ। कर्नल डिक्सन की चौथे नंबर की साहबजादी मैरिसिया अचानक मेरे ऊपर मेहरबान हो गईं। उनके यहाँ इश्क के अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ थे। परवाह तो किसी की थी नहीं। मैं इस वक्त कर्नल डिक्सन की कोठी के अकब में एक खूबसूरत झील के किनारे एक पत्थर पर बैठा पानी में बनती बिगड़ती लहरों को देख रहा था कि मिरासा वारद हो गईं। हेलो, उन्होंने अकब से कहा और मैं चौंक पड़ा। ओह हेलो मिस, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। मिरासा, उसने बताया। थैंक यू। आप तन्हा क्यों बैठे हुए हैं? वो बोली। कोई ख़ास बात नहीं है मिस मिरासा। आपका नाम सरफराज है ना? जी। आपकी शख्सियत बेहद पुरस्रार है। जी, मैंने उसे देखा। सारे मशरकी पुरस्रार होते हैं। अंकल फ़िरोज़ भी मेरे लिए हमेशा एक पुरस्रार राज रहे हैं। डैडी कहते हैं वो बेहद अजीब इंसान हैं। जी, मैंने एक गहरी सांस ली। क्या पुरस्रार लोग दिलकश नहीं होते? शायद होते हैं। आप शायद मुझसे गुफ्तगू नहीं करना चाहते। अचानक वो तिनक गई। अरे नहीं, आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया? मैं चौंक कर बोला। आपके मुख्तसर जवाबात से। सॉरी मिस मेरेसा, इसके अलावा आपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। सॉरी, आइए तशरीफ़ रखिए मिस मेरेसा। थैंक यू। वो दूसरे पत्थर पर बैठ गई और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सचमुच मिस कौसर के सर्वेंट हैं? हाँ, लेकिन आप तो बेहद स्मार्ट आदमी हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंकल फ़िरोज़ आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। वो ख़ुद भी बहुत अच्छे आदमी हैं। जानते हैं उन्होंने अंकल हावर्ड को आपकी तरफ से चैलेंज कर दिया है। किस सिलसिले में? शतरंज में। अंकल हावर्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने मास्को के टूर्नामेंट में 10 आदमियों से मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त दी थी। ओह! मैंने एक गहरी सांस ली। क्या आप उनसे मुकाबला करेंगे? नवाब फ़िरोज़ुद्दीन ने हुक्म दिया तो ज़रूर करूँगा, मैंने कहा, लेकिन दिल ही दिल में मुझे थोड़ी सी उलझन ज़रूर हुई थी। न जाने हावर्ड कैसा खिलाड़ी हो। मैं तो सिर्फ़ अपने तौर पर खेलता था, किसी बैनुल अक़वामी खिलाड़ी से साबका ना पड़ा था। बहरहाल, आप अपने वतन की कुछ बातें करें मिस्टर सरफराज। मेरा वतन? मैंने एक ठंडी सांस ली। मेरा वतन है, उसकी दिलकशी को कौन पा सकता है? क्या आप शादीशुदा हैं मिस्टर सरफराज? जी नहीं। मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपको अपने बीवी बच्चे तो याद नहीं आते? वो हंस कर बोली, याद आने के लिए बीवी बच्चों के अलावा बहुत कुछ है। आपकी महबूबा? उसने सवाल किया और मुझे हंसी आ गई। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? मेरी महबूबा भी अभी तक लापता है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तक मैंने भी उसे नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? जैसे हुआ है, मैंने जवाब दिया। ओह, मैं समझी, आपने अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की और ना मुस्तकबिल करीब में करने का इरादा रखता हूँ। मुझसे भी नहीं, उसने कहा और मैं भौंचका रह गया। बड़ा डायरेक्ट सवाल था, बहुत अजीब। जाहिर है मुझे पसंद नहीं आया था। इसका जवाब भी क्या देता, खामोश रहा। मैं आपको पसंद करती हूँ सरफराज, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इतनी जल्दी मिस मेरेसा? अभी तो हमारी मुलाकात को चंद घंटों से ज़्यादा नहीं गुजरे। मैंने ताज्जुब से कहा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ मोहब्बत ज़रा मुख्तलिफ होती है। सालों में जाकर कहीं मामलात इस्तवार होते हैं। वो फ़रसुदा अंदाज़ है। अफ़सोस, मोहब्बत की जदीद तकनीक से अभी हम लोग नावाकिफ़ हैं। मैं सिखा दूँगी। अभी मुझे दूसरे बहुत से काम हैं मिस मेरेसा। वापसी में देखा जाएगा। नहीं अभी, वो पत्थर से उठ गई। अरे नहीं, मैं भी मसखरे अंदाज में जल्दी से खड़ा हो गया। नहीं अभी। वो मेरी तरफ लपकी और मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। तब झील के एक समत के दरख्त के पीछे से बहुत से कहकहे उभरे और मैं बुरी तरह ठटक गया। लड़कियों का गौल दरख्त के पीछे से बरामद हुआ था और उनमें कौसर भी शामिल थी।
کیا حال ہے مادام میریسا؟ کوثر زور زور سے ہنستے ہوئے بولی۔ ایڈیٹ فول! میریسا دانت پیس کر بولی۔ تم شرط ہار گئیں، کیا سمجھی؟ تم شرط ہار گئیں، کوثر بچوں کی طرح ہنستے ہوئے بولی۔ ان کا خیال تھا سرفراز صاحب کے مشرق کے باشندے مغرب کے مقابلے میں زیادہ عورت پرست ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کسی نوجوان کو ذرا سی لفٹ دو، فوراً رام ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے دعوے کر کے آئی تھیں اور اب یہ شرط ہار چکی ہیں۔ کوثر نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں نے سر پکڑ لیا۔ الہی کون سے خمیر سے بنی ہے یہ لڑکی؟ کیا ہے یہ؟ اب تو وہ در حقیقت میری نگاہوں میں پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ سوری مس میریسا، میں بھی شوخ انداز میں بولی۔ کیا ان لوگوں نے تمہیں پہلے سے ہوشیار کر دیا تھا؟ میریسا نے پوچھا۔ اب تم بیکار باتوں پر آ گئیں۔ شرط لگانے کے فوراً بعد تم چل پڑی تھیں۔ ہماری ان سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ کوثر نے کہا۔ آپ کی اطلاعات غلط تھی مس میریسا، ہم لوگ اب حسن و عشق کی دنیا سے نکل آئے ہیں۔ میں نے کہا، میں نہیں مانتی، تمہارے ہاں عورت کے سوا اور کیا ہے؟ اپنی کلاسیکل شاعری اٹھا کر دیکھ لو، اپنے ہاں کے سارے انداز دیکھ لو، چاروں طرف عورت ہے، صرف عورت۔ شاعروں کی باتیں چھوڑ دیں مس میریسا، عورت آپ کی شاعری میں بھی ہے۔ ویسے اپنے ہاں کے شاعروں پر میں شرمندہ ہوں، لیکن سب کے لیے نہیں۔ مس مارلن دیکھو، یہ میریسا چڑ گئی ہے، کوثر نے احتجاج کیا۔ میریسا، کیا ہو رہا ہے؟ سیدھی طرح شکست تسلیم کرو۔ اس کی بجائے یہ مشرق و مغرب کی باتیں لے کر بیٹھ گئیں، حالانکہ میں بھی سخت جواب دے سکتی ہوں۔ یہ تمہارا حق ہے کوثر، مارلن نے کہا۔ تب میں صرف ایک بات کہوں گی، ہمارے ہاں عورت کا احترام ہے، وہ ایک قیمتی جنس ہے، پوشیدہ ہے، سڑکوں پر عریاں نہیں ہو گئی، جبکہ تمہارے ہاں عورت ایک عام سی شے ہو کر رہ گئی ہے۔ کون اس کی طرف توجہ دے گا؟ میرا خیال ہے گفتگو تلخیوں کی حدود میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے اسے بدل جانا چاہیے۔ ہم آپ سے متفق ہیں مسٹر سرفراز، دوسری لڑکیوں نے کہا، اور میریسا کھسیانی ہو گئی، لیکن میری طرف اس نے بڑی خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا اور میں نے سہمنے کی اداکاری کی۔ میریسا شرمندہ سی رہی۔ لڑکیوں نے موضوع بدل دیا تھا، لیکن رات ڈنر کے بعد جب سب لوگ مختلف تفریحات میں مشغول ہو گئے تو میں بھی سب سے الگ تھلگ پائیں باغ میں نکل آیا۔ مسحور کن خوشبو چاروں طرف رقصاں تھیں۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہونے کی وجہ سے ہوا نم تھی۔ باغ کے ایک گوشے میں پڑی ہوئی سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھ کر میں نے گہری گہری سانسیں لیں اور ذہن ماضی کی طرف پلٹ گیا۔ کیسا انوکھا ماضی تھا میرا، اور کیسا اجنبی اجنبی لگ رہا تھا مجھے۔ کیا وہ میں ہی تھا، لاؤبالی، بے فکر، سیر و شکار کا شوقین، سر بلند رہنے والا؟ کیا وہ سرفراز ہی تھا؟ بہرحال ڈرامائی انداز میں سوچنا حماقت تھا، لیکن جو کچھ میں کر رہا تھا وہ بھی ڈرامہ نہیں تھا۔ یہ بات تو ذہن میں پختہ ہو گئی تھی کہ اب گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اب تو نہ جانے کون سی زندگی منتظر ہے۔ ہاں، دل میں ایک امنگ ضرور تھی، وہ یہ کہ زندگی کو کسی ایسی ڈگر پر لے آؤں جہاں کوئی محرومی نہ ہو، اور یہی تصور صحرا گردی پر مجبور کر رہا تھا۔ افریقہ، پراسرار داستانوں کی سرزمین، دیکھیے میرے لیے کون سے گل کھلاتی ہے۔ خیالات کا راستہ اتنا ہی طے ہوا تھا کہ عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو میریسا تھی، جو بہت قریب آ چکی تھی۔ میں چونک پڑا۔ لڑکیاں بعض اوقات کافی خطرناک بھی ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہیلو، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ اوہ مس میریسا، آئیے، میں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ میرے پاس بینچ پر آ بیٹھی۔ خیریت، آپ دوسروں سے علیحدہ کیسے ہو گئیں؟ مجھے تمہاری تلاش تھی۔ فرمائیے، میرے لائق کوئی خدمت؟ سرفراز، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ مس میریسا، میں نے خلوص سے کہا، بات مذاق کی تھی، لیکن میری بڑی توہین ہوئی ہے۔ میں ایک عجیب سی الجھن میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اسے مذاق ہی رہنے دیں مس میریسا، ایسی الجھنیں بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ میں بدصورت ہوں سرفراز؟ نہیں مس میریسا، کوئی بھی نوجوان آپ کو دیکھ کر آہیں بھر سکتا ہے، پھر تم اس مذاق کو حقیقت کا رنگ کیوں نہیں دیتے؟ میریسا نے کہا۔ مغربی لڑکی کے اس انداز پر مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی، وہ کھلے دل سے یہ کہہ سکتی تھی۔ آپ خود غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا یہی کہ اس مذاق کو حقیقت کا رنگ دینے سے نہ آپ کو کچھ ملے گا نہ مجھے؟ کیوں؟
میں آپ کا چند روزہ ساتھی ہوں، تھوڑے دن کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد تم ان لوگوں کے ساتھ نہ جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ڈیڈی کو تیار کر لوں گی، وہ تمہیں یہاں کی نیشنلٹی دلوا دیں گے، ہم شادی کر لیں گے، تم جانتے ہو ہمارے یہاں ان معاملات کی پوری آزادی ہے۔ او نہیں مس میرسا، براہ کرم خود کو سنبھالیں، یہ ناممکن ہے۔ میں اسے ممکن بنا دوں گی۔ نواب صاحب اجازت نہیں دیں گے۔ میں انکل کو تیار کر لوں گی، تم سب کچھ میرے اوپر چھوڑ دو۔ آپ احمق ہیں مس میرسا، اور میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ فضول باتیں ہیں؟ میرسا روحانسی آواز میں بولی۔ ہاں بالکل فضول، میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور میرسا جلتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شکست خوردگی، نفرت اور نہ جانے کون کون سے جذبات تھے۔ چند لمحات یوں ہی خاموشی سے گزر گئے، تب پھر اس نے لب کشائی کی۔ ایک بات بتاؤ گے سرفراز؟ ضرور، میں نے کہا، تم کسی اور کو چاہتے ہو؟ ممکن ہے مس میرسا، تب وہ کوثر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرسا نے پر یقین انداز میں کہا۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کوثر نے، تم نے، کوثر کے اعتماد نے، تمہارے اجتناب نے۔ تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو مس میرسا۔ مس کوثر میری مالکن ہیں، میں ان کا معمولی سا نوکر ہوں۔ مالک اور نوکر میں کبھی پیار نہیں ہوتا۔ براہ کرم ان فضول خیالات کو ذہن سے نکال دو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے یہاں قیام کو کسی حادثے کی شکل نہ دو۔ لیکن میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، میرسا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ وہ میرے قریب کھسک آئی۔ اپنے آپ کو اتنا سستا نہ کرو میرسا، تم عورت ہو۔ لیکن تمہاری دیوانی۔ اس نے میری گردن میں باہیں ڈال کر میرے ہونٹوں کو چومنے کی کوشش کی۔ یہ حد سے آگے کی بات تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے حقارت سے اسے دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولا، اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت۔ اور میرسا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ تیزی سے مڑی اور دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں گردن کھجاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے ایک بات پر غور کیا، کہیں یہ لڑکی کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ حالانکہ مجھے نواب فیروز الدین پر اعتماد تھا، لیکن اس کے باوجود چنانچہ اب بہتر یہی تھا کہ یہاں سے چل دیا جائے۔ اور پھر میں واپسی کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ کسی طرف سے ایک آواز بلند ہوئی۔ غالباً چھینک کی آواز تھی اور نسوانی تھی۔ پھر کوئی گڑبڑ، میں نے سوچا۔ کون ہے؟ میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن خاموشی۔ جو کوئی سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن برا ہوا چھینک کا، وہ دوبارہ آ گئی اور میں نے سمت کا اندازہ لگا لیا۔ اسی وقت کسی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ایک ہی چھلانگ میں اسے دبوچ لیا۔ ارے ارے، کیا وحشت ہے! کوثر کی آواز سنائی دی۔ اوہ، آپ کوثر بی بی! میں نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا۔ کوثر کے چہرے سے شرمندگی کے جذبات جھلک رہے تھے۔ دراصل وہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی، دن بھر خاموش رہی تھی، سب سے الگ تھلگ رہی، اور پھر جب وہ چلی تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے سوچا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ کوثر نے بات کو مختلف انداز میں کرتے ہوئے کہا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، میں نے جواب دیا۔ آؤ بیٹھیں گے کچھ دیر، کوثر نے پیشکش کی، اور میرے سر میں پھر کھجلی ہونے لگی۔ موم کی کوثر سفید بینچ پر آ کر بیٹھ گئی، لیکن میں اس کے نزدیک بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ کوثر نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، براہ کرم بینچ پر بیٹھ جاؤ۔ کوثر بی بی، میں نے آہستہ سے کہا، سرفراز، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے آ کر خود پر قابو رکھوں، لیکن نہ جانے کیوں آپ مجھے میری خطاؤں سے آگاہ کر دیا کریں کوثر بی بی، میں نے عاجزی سے کہا، اور کوثر میری طرف دیکھنے لگی۔ یا الہی، بڑی عجیب نگاہیں تھیں۔ میں پورے طور سے ان نگاہوں کا مفہوم نہیں پڑھ سکا۔ پھر اس نے گردن جھکا لی اور آہستہ سے بولی، سرفراز صاحب۔ جی کوثر بی بی، لوگ آپ کے بارے میں الجھن میں مبتلا تھے۔ میرے بارے میں؟ جی، کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ رشید صاحب، ابو وغیرہ؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ ان کی نگاہوں میں آپ کی شخصیت پر اصرار تھی۔ اوہ جی، یہ وہم تھا ان کا۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن وہ مطمئن تو نہیں ہو سکے۔ یہ میری بدقسمتی ہے۔ جی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں نہیں سمجھا کوثر بی بی۔ آپ بے حد اعلیٰ ظرف انسان ہیں سرفراز صاحب، کوثر نے کہا، اور میرے بدن میں پھریریاں دوڑ گئیں۔
میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ انتہائی ٹھوس کردار کے مالک ہیں سرفراز صاحب، میں نے آپ جیسے انسان بہت کم دیکھے ہیں۔ میں کسی قابل نہیں ہوں کوثر بی بی، ویسے کیا دوسرے لوگ بھی قریب موجود ہیں؟ جی، پھر میرا کوئی تماشا بنانا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں۔ فرمائیے آپ کی اس گفتگو کے جواب میں کیا کہوں؟ نہ جانے کیوں میرے لہجے میں کچھ تلخی آ گئی تھی، لیکن کوثر کا سر جھکا ہی رہا، وہ میرے اس انداز سے چراغ پا نہیں ہوئی تھی۔ حکم دیں کوثر بی بی، میں نے کہا، آج میں نے اپنی فطرت کو سلا دیا ہے سرفراز صاحب، آج سے میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں کوثر بی بی، میں تاحیات آپ کی جھڑکیاں گالیاں سننے کو تیار ہوں۔ میری کیفیت بھی عجیب ہو گئی ہے، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شکایت سی ابھر آئی تھی۔ مجھے اور شرمندہ نہ کریں سرفراز صاحب، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہی سب کچھ میری خواہش ہے۔ میں بولا، آخر کیوں؟ افسوس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ گویا آپ اپنی شخصیت کے پردے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ میری شخصیت پر کوئی پردہ نہیں ہے، غلام فطرت لے کر پیدا ہوا ہوں، غلامی میں زندگی گزار رہا ہوں اور غلام ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ للہ، اور شرمندہ نہ کریں سرفراز صاحب، عرض کر چکا ہوں کہ آپ شرمندہ نہ ہوں۔ سنیے، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے آپ سے کافی بدتمیزیاں کی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ کی اس مسکینیت پر غصہ آتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری کسی بھی غلط بات کی مخالفت کی جائے۔ میں چاہتی تھی کہ آپ میرے احکامات ماننے سے انکار کر دیں۔ آپ کی جو شکل و صورت ہے، اس کے مطابق آپ کو ڈرائیور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے آپ پر غصہ آتا تھا کہ آپ نے ڈرائیور کی ملازمت کیوں قبول کی۔ بس اسی غصے میں نہ جانے کیا کیا بکواس کر جاتی تھی۔ بہرحال میں شرمندہ ہوں۔ خدا کے واسطے کوثر بی بی، آپ وہی رہیں جو تھیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں اپنی شخصیت تشکیل کر رہا ہوں۔ میں نے یہ الفاظ پہلے بھی آپ کی زبان سے سنے تھے، کیا آپ مجھے ان کی حقیقت بتائیں گے؟ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔